یاراں نو دیویے نا اولے تول کے نہیں دے دا ہوندا. تو جب یاروں کو دیتے ہیں نا تو انتول میں دیتے ہیں, بغیر تول کے دیتے ہیں. تو جب مالک الملک ہمیں ملائکہ کی جماعت میں اور مقربین کی جماعت میں ہمیں یاد کر رہا, اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟ اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے, پتہ ہے تو اس کو ہے نا, وہ علیم ہے, خبیر ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن جاننے کے باوجود وہ ذات ہمیں پوچھ رہی ہے اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟ تو اگر یہ کہیں ملائکہ, یہ کہیں کہ وہ تو سو رہے تھے, وہ تو لڑ رہے تھے, وہ تو ہلٹر بازی کر رہے تھے, وہ تو شور و شغب کر رہے تھے, وہ تو چیخ و چلاخ کر رہے تھے, یا اللہ وہ تو دنیا داری میں مصروف تھے, یا اللہ وہ تجھے یاد ہی نہیں کر رہے تھے. اب بتائیں رضا کا اعلان ہوگا؟ خدا بندے کو دوس ہمیں اپنی رضا سے مالا مال کرے گا؟ نہیں. رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام آرے سے گزرے, جس طرح جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری سے گزرے, اور جس طرح جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش آلام مصائب سے گزرے, اور جس طرح جناب حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں سے گزرے, امتحانات سے گزرے, نوح علیہ السلام رب کی یاد سے گزرے, اور مدینہ کے تاجدار غار حرا اور غار ثور سے گزرے, تو اسی طرح ہمیں بھی گزرنا ہوگا رب کی یاد سے. جب ہم گزریں گے تو پھر رب کائنات کی بارگاہ میں ہمارا نام بلند ہوگا. ایسے تو نام نہیں نا بلند ہو جاتا. ہم کہیں گے بھئی نام بلند ہو جاتا ہے, ایسے نام نہیں بلند ہوتا. ابھی یہاں پہ ایک جملہ ہے, اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہ میں جملہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں تیرا. اب یہ سوال ہے کس کا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ بظاہر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے, لیکن حقیقت میں پیغام جو ہے وہ ہمیں ہے, امت محمدیہ کو ہے. ہر امت کو پیغام یہ ہے کہ تم رب کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہو. جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رضی کہتے ہیں, یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں تیرے دربار عالیہ میں تیرا مقرب بننا چاہتا ہوں, تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. تو فرمایا میرا قرب تو وہی حاصل کرے گا جو شب لیلۃ القدر میں بیداری کرے گا, جاگ کے مجھے یاد کرے گا, سو کے نہیں, جاگ کے مجھے یاد کرے گا, مجھے یاد کرے گا, شب بیداری کرے گا. کس رات میں؟ اس لیلۃ القدر والی رات میں. تو فرمایا میں اس کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دوں گا, میں اس کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کروں گا. اچھا اب دوسرا سوال حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا, یا اللہ میں تیری رحمت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں, تیری رحمت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں, تیری رحمت کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا میری رحمت کا نظارہ صرف وہی کر سکتا ہے, میری رحمت کو وہی دیکھ سکتا ہے جو اس لیلۃ القدر کی رات کسی مسکین کو کھانا کھلا دے. اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, اب ذرا توجہ فرمانا. جو کسی مسکین کو, غریب کو کھانا کھلا دے, میں اس کو اپنی رحمت کا نظارہ کروا دوں گا. یا اللہ اچھا, یا اللہ میں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہوں, میں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہوں. تو رب کائنات نے فرمایا یہ گزر اس کو نصیب ہوگا, اور یہ بجلی کی طرح گزرنا اسی کو نصیب ہوگا جو اس لیلۃ القدر کی رات کو صدقہ کر دے. یاد رکھیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے ایسے نہیں فرمایا رحمت حق بہانہ میں جویت, رحمت حق بہانہ میں جویت. رب کی رحمت قیمت نہیں مانگتی, وہ تو بہانہ مانگتی ہے. فرمایا کسی کو کھانا کھلا دو, صدقہ کر دو. فرمایا میری بارگاہ میں آ جاؤ, شب بیداری کرو, عبادت کرو, مجھے یاد کرو. فرمایا جب تم مجھے یاد کرو گے تو پھر میں تمہیں یاد کروں گا, پھر میں تمہیں یاد کروں گا. اب چوتھا سوال ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا. عرض کرتے ہیں یا اللہ میں جنت کے جو درخت ہیں نا ان کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں. جنت کے جو درخت ہیں, جنت کے جو باغات ہیں, ان میں جو درخت لگے ہیں میں ان کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ اسی کو نصیب ہوگا جنت کا داخلہ
اور جنت کے باغات اور ان کے درختوں کا سایہ جو ہے یہ انہی کو نصیب ہوگا جو شب بیداری بھی کریں اور مجھے یاد بھی کریں، میری تسبیح بھی کریں، میری تحمید بھی کریں، میری تحلیل بھی کریں۔ یہ چوتھا سوال ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ کیا سوال ہے؟ یا اللہ میں جنت کے درختوں کا سایہ لینا چاہتا ہوں۔ تو کیا جواب آیا؟ جواب یہ ہے وہ سو جاؤ، آرام کرو، راحت کرو، دنیا داری کے مزے لو، دنیا داری میں عیش ہو، عشرت سے زندگی گزارو۔ نہیں، یہ جواب نہیں آیا۔ فرمایا مجھے یاد کرو، مجھے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بولے تو فرمایا اے تن میرا رب سچے دا حجیرایا وچ پائے عزیزائے جاتی پڑے گا؟ کیڑا کیڑا حاضری لوانا چاہتا ہے؟ اے تن میرا رب سچے دا حاضری لوان واسطے کون کون تیار ہے؟ ویسے تے سارے ہی حاضر نے، نظر پہ آؤندے نے کہ اسی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہوندا ہے وجود نال بہنا، ایک ہوندا ہے روح نال بہنا، ایک ہوندا ہے اکھاں نال بہنا، ایک ہوندا ہے دل نال بہنا، ایک ہوندا ہے زبان نال بہنا، ایک ہوندا ہے روح نال بہنا۔ کون کون روح نال بیٹھا ہے، دل نال بیٹھا ہے؟ اے تن میرا رب سچے دا حجیرا وچ پائے عزیزاں جاتی نا کر منتا اے خواج خضر دیا تیرے اندر آپ میں رل کے پڑھنا ہے۔ شاک دا بال خنیرے ہولی نہ پڑی حاضری لگ دی پیا۔ شاک دا دیوار بال خنیرے پھر ذرا بولیا جے دل نال بولیا جے ان کر کے بولیا جے جی میں ساڑھے شہن چاہے ولایت ساڑھے پینو مرشد حضرت حیدر قرار سواری دے سوار ہندے سان۔ ہاں ایک رکاوچ پیر پاندے سن، دوجہ رکاوچ پیر پان تو پہلا سارا کلام مجید اختتام فرما دیندے سن۔ ان کر کے ذرا بولنا ہے شوق دا دیوار یار بولیا جے پھر پتہ نہیں لیلۃ القدر نصیب ہوئے یا نہ نصیب ہوئے، پھر ساعتہ نصیب ہون یا نہ ہون، اے کھڑیاں ملن یا نہ ملن، اے سنگتاں کٹھیاں ہون یا نہ ہون، اے پتہ نہیں حاضری نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، ساواں دا وسا کوئی نہیں۔ ایک باری میرے نال مل کے بول دا چل تاکہ ملائکہ رب کائنات بارگاہ وچ آکھن یا اللہ تینوں پہ یاد کر دے سن، تیرے یار نو پہ یاد کر دے سن،
تیرے گھر دے اندر بہ کے تیریاں گلاں پہ کردے سن تیرے یار دیاں گلاں پہ کردے سن شوق دا دیوا شوق دا دیوا شوق دا دیوا اے بال خنیر مطلب پوے چیز گواچی بال خنیر مطلب پوے چیز گواچی ہو ایک باری پھر آواز لاویں آج تیری آواز عام آواز نہیں اندے ریکارڈنگ میرا کیمرہ نہیں پیا کردا ہاں تیرا کیمرہ نہیں پیا کردا رب دے ملائکہ بھیجے ہوئے ریکارڈ پہ کر دینے شوق دا دیوا شوق مطلب پوے چیز گواچی میں قربان ہونا یک زبانوں کے ذرا بولے لبانا لبا ملنال ملاویں زبان نہ زبان ملا کے آواز نال آواز ملا کے بلاویں ایک آواز نال رل کے چلیے رب دے بارگاہ دے اندر یار دا واسطہ لے کے چلیے میں قربان ہونا جنہ حق دے رمض پچھاتی تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا عرض کی یا اللہ میں جو جنت کے درخت ہیں ان کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں یہ دنیا کے جو درخت ہیں ان کا سایہ بڑے مشکل نصیب ہوتا ہے ایسے نہیں نصیب ہو جاتا بڑی مشکل سے وہ بھی نصیب ہوتا ہے تو آپ تو عرض کر رہے ہیں یا اللہ میں جو جنت کے درخت ہیں ان کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو فرمایا پھر میری تسبیح بیان کرو کیا کرو میری پھر بولو میری تسبیح بیان کرو جب مجھے یاد کرو گے لا الہ سے یاد کرو گے لا الہ الا انت سبحانہ سے یاد کرو گے سبحان اللہ سے یاد کرو گے الحمدللہ سے یاد کرو گے اللہ اکبر سے یاد کرو گے یا حیو یا قیوم سے یاد کرو گے فرمایا یاد کرنا تمہارے ذمے ہے اور یہ سایہ دینا جنت کے باغات کا داخلہ دینا یہ میرے ذمے اور اگلا سوال پانچواں سوال حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا عرض کرتے ہیں یا اللہ میں دوزخ سے بری ہونا چاہتا ہوں یہ اشرابی اور یہ جو 10 دن جا رہے ہیں یہ بھی اختتام کو ہیں آج 27ویں رات ہے
پھر آگے 28ویں 29ویں شاید 30ویں اور آگے تو بالکل اختتام ہو جائے گا. یہ آخری عشرہ ہے. کیا عرض کر رہے ہیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام؟ یا اللہ میں دوزخ سے بری ہونا چاہتا ہوں. دوزخ سے یہاں پہ ایک حدیث پاک سن لیں، بڑی توجہ سے اس حدیث پاک کو سنیں گے آپ. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جو 3 دفعہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنا من النار. کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اجرنا من النار. 3 دفعہ یہ دعا کرتا ہے تو رب کے ذمہ کرم پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے، رب اس بندے کو دعا کرنے والے کو دوزخ سے بری کر دے. لیکن جیسی آج یہ صورتحال ہے، اگر یہی صورتحال رہی تو کوئی آپشن دوزخ سے بچنے کا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں رمضان شریف اپنے اختتام کو ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بڑا بدبخت ہے، رمضان بھی آیا اور رمضان شریف گزر گیا اور وہ ویسے کا ویسا ہی رہا، بدبخت ہی رہا. دوزخی ہے تو دوزخی ہی رہا، گناہگار ہے تو گناہگار ہی رہا. فرمایا اس سے بڑا بندہ کوئی بدبخت نہیں جو رمضان شریف بھی پایا اور جنت میں جانے کے قابل نہ ہوا. اب یہ دیکھیں اگر یہی بدبختی جو ہے ہمارے ہاں عروج پہ ہے، جیسے کہ آپ حضرات یہ لوگ کہتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ باہر مسجدوں سے باہر نکل جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رمضان ہے ہی نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی نہیں ہے. لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اب بتاؤ جو دعا بھی نہیں کرتا، رب کے دربار میں بھی نہیں آتا، رب کا قانون بھی نہیں مانتا، مصطفیٰ کی شریعت کا پہرے دار بھی نہیں بنتا، اب بتاؤ وہ جنت کے باغوں میں چلا جائے گا؟ جنت کے درختوں کا سایہ اس کو نصیب ہوگا؟ نہیں. یہ اسی کو نصیب ہوگا جو جھک جائے، جو آ جائے، جو سجدے میں چلا جائے، جو دعا میں لگ جائے، جو اس کی یاد میں لگ جائے. جب اس کی یاد میں لگ جائے گا تو رب فرماتا ہے اب میں دوزخ سے بھی بری کر دوں گا، جنت میں داخلہ بھی نصیب کر دوں گا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا چھٹا اور آخری جو سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ ہے یا اللہ میں تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہم جو جھوٹے یار ہیں ان کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، دنیا داروں کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، دنیا داروں کے لیے مار بھی کھاتے ہیں، مرتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو رب العالمین نے فرمایا جو لیلۃ القدر کو 2 رکعت نماز ادا کر لے سچے دل سے میں اس کو اپنی رضا سے بھی مال کر دوں گا اور خوشنودی سے بھی مالا مال کر دوں گا. اب سودا سے بڑا سستا ہے، لیکن اگر گنے تو بندے جو ہیں وہ ان پوروں پہ گنے جا سکتے ہیں. گنتی کے ہم بندے بیٹھے ہیں، باقی کہاں وہ توڑی بنا رہے ہیں، وہ تھریشر پہ لگے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہیں. حضرات عظیم مقام دنیا کے تمام تر کام آپ کریں، سارے معاملات سے گزریں، لیکن رب کی یاد سے بھلاؤ نہ، رب کی یاد کو سینے سے لگا کر. اب یہ جو سوال ہے یا اللہ تیری رضا چاہتا ہوں تو فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر. کتنی رکعت؟ ایک دفعہ پھر بولیں 2 رکعت. اب 2 رکعت جو ہیں وہ ہم ادا کر لیں تو کیا ہم کمزور ہو جائیں گے؟ ہمیں بلڈ پریشر کا مرض ہو جائے گا؟ کیا ہمارے جو گردے فیل ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا؟
حضرت عظیم مقام فرمایا 2 رکعت ادا کر لو میری رضا مل جائے گی. فرمایا استغفار کر لو دوزخ سے بری ہو جاؤ گے. تسبیح بیان کر لو جنت کے باغات مل جائیں گے. صدقہ کر لو تو تم پل صراط سے بجلی کی طرح گزرو گے. کسی مسکین کو کھانا کھلا دو میری رحمت کا نظارہ کرو گے. فرمایا اس لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کے مجھے یاد کر لو وہ میرا قرب مل جائے گا. آج ہم سبھی یہ وعدہ کریں گے. اب میں نے بڑے تحمل سے اور بڑے ہی اطمینان سے آج کی نماز تراویح ادا کی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں اور ایک دفعہ دل سے کہیں سبحان اللہ تو میں وجہ بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب یہ رات آتی ہے لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر شان والی جب یہ رات آتی ہے تو رب فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرماتا پھیل جاؤ. وہ گشت پہ نکل پڑتے ہیں. وہ رستوں میں چکر لگاتے ہیں. کون فرشتے. میں ان کی بات نہیں کرتا جو یہ گندم لوڈ کرتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو مشینیں چلاتے ہیں کٹائی کرتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اپنے دنیا کے معاملات میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا. رب کائنات نے فرمایا ملائکہ آج کی رات پھیل جاؤ زمین میں. زمین میں پھیل جاؤ. یا اللہ کیا ڈیوٹی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا پھیل جاؤ. ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین کے رستوں میں پھیل کے چکر لگاؤ اور تلاش کرو مجھے کون کون یاد کر رہا ہے. تلاش کرو. واہ. ابھی بھی ناز نہیں کرتے, ابھی بھی توجہ نہیں کرنی, ابھی بھی اسے یاد نہیں کرنا. فرمایا رستوں میں پھیل جاؤ, چکر لگاؤ, تلاش کرو کون کون مجھے یاد کرتا ہے. میرے یاد کرنے والوں کو تلاش کرو. اچھا, اس سے اگلی جو بڑی بات ہے, تو جب وہ تلاش کرتے ہیں نا, وہ ٹولیوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ملائکہ فرشتے ٹولیوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک ٹولی ادھر پھیل جاتی ہے, ایک ٹولی ادھر پھیل جاتی ہے. تو جب ایک جماعت کو ذکر والے, نماز والے, تلاوت والے, رب کی یاد والے, مصطفیٰ کی اتباع والے جب مل جاتے ہیں تو وہ ملائکہ دوسروں کو کہتے ہیں او ادھر آ جاؤ, ہلم الینا. وہ کہتے ہیں ہلم الینا, ادھر آ جاؤ. ایک دوسرے کو ینادون, آواز دیتے ہیں ادھر آ جاؤ تمہاری حاجت پوری ہو گئی. یہاں بیٹھے ہیں رب کو یاد کرنے والے, یہاں بیٹھے ہیں رسول کو یاد کرنے والے, یہاں بیٹھے ہیں مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے. حضرات عظیم مقام, تو یہ کوئی عام رات ہے, یہ کوئی عام حاضری ہے, یہ کوئی عام ذکر ہے. میں نے اسی تسلسل سے اطمینان سے پڑھا. میں نے کہا ملائکہ ذرا تلاش تو کریں نا ذرا. آج ملائکہ حاضری تو لگائیں نا. اور یاد رکھیں, یہاں پہ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. اس حدیث کی راویہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ یہ 2 راتیں لیلۃ القدر والی اور شب برات والی, یہ ملائکہ کی عید والی راتیں ہیں. ذرا ایسا سے بولیں گے آپ. یہ 2 راتیں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی عید کی راتیں بنائی ہیں. تو جب ان کی یہ عید کی راتیں آتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا, اب ہماری عید ہو ہم تو اپنی ماں کو نہیں یاد کرتے, ہماری عید ہو ہم اپنے پڑوسیوں کو نہیں یاد کرتے, جب ہماری عید ہو ہم اپنے خاندان کو نہیں یاد کرتے, جب ہماری عید ہو ہم اپنے مرنے والوں کو یاد نہیں کرتے. ملائکہ ایک وہ واحد جماعت ہیں, جب ان کی یہ عید کی راتیں آتی ہیں تو وہ امت مصطفیٰ کے لیے غمخوار بن جاتے ہیں, ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا اللہ انہوں نے معاف کر دے. تو اس لیے یہ کوئی عام رات نہیں ہے, یہ کوئی عام رات نہیں ہے. چیک کریں اگر بند ہو جائے تو شور کم ہو جائے تو جو ہے
یہ عام نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے۔ جب یہ عام نہیں ہے تو جب ہم اس میں یاد کریں گے تو پھر ہم عام رہیں گے یا خاص ہو جائیں گے؟ توجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ بولیں، خاص ہو جائیں گے نا، خاص ہو جائیں گے۔ تو خاص ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج آپ کہیں گے ریکارڈ پہ بات آ گئی ہے کہ 1.5 گھنٹہ تراویح پہ لگ گیا، آپ کہیں گے ریکارڈ ہو گئی، یار یہ عجب بات ہو گئی۔ میرے نزدیک شاید پتہ نہیں 1.25 گھنٹے لگ گئے ہوں، مجھے تو خبر نہیں تھی، شاید آپ کو خبر ہو۔ یہ ریکارڈ پہ بات آ گئی، لیکن آپ کے اگر ریکارڈ پہ بات ہے تو پھر مدینے کے تاجدار کے ریکارڈ پہ بھی یہ بات ہے، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں یہ بات ریکارڈ ہو کے پیش ہو گئی کہ آج میرے بندے کھڑے ہیں مجھے یاد کرنے کے لیے، آج میرے بندے بیٹھے ہیں مجھے یاد کرنے کے لیے، آج میرے بندے جو ہیں وہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ حضرات عظیم مقام آ جاؤ، اگر دریا کی مچھلیاں یاد کرتی ہیں تو ہمیں نہیں یاد کرنا چاہیے؟ اب اگر 15واں پارہ پڑھیں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا تمام آسمان اور آسمان والے مجھے یاد کرتے ہیں، تمام زمینیں اور زمین والے مجھے یاد کرتے ہیں، ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا جب ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے، یہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، جب یہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں تو پھر بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ مجھے یاد کرتے ہیں ان کی تسبیح کو میں ہی جانتا ہوں، چلو ادھر ہی خیال کر، تو یاد تو کرتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں جو بتا رہا ہوں کہ یہ یاد کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کا بندہ وہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام وہی ہے جو نہ اپنے رسول کی اتباع چھوڑے اور نہ اپنے رب کی اطاعت چھوڑے۔ اپنے رسول کی اتباع بھی نہ چھوڑے اور اپنے رب کی اطاعت بھی نہ، اپنے رب کی بندگی چھوڑے نہ اپنے رسول کی وفاداری چھوڑے، اپنے رسول کا وفادار بھی رہے، اپنے رسول کا جانثار بھی رہے، اپنے رسول کا تابعدار بھی رہے، اور اپنے خدا کا بندہ بھی رہے، بندگی والا بن کے زندگی گزارتا رہے۔ حضرات عظیم مقام تائیں تے میں کہاں گا اس دم دا کی تو، یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، وگرنہ میرا تو آج دل بولنے کو کر ہی نہیں رہا تھا، میری تو طبیعت اور کیفیت ہی یوں تھی کہ میں بولوں ہی نہ ہوں، بس آپ بولیں میں سنتا رہوں، لیکن آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ آخری جملہ بول رہا ہوں۔ آج وعدہ کر لیں کہ اس ملائکہ کی عید والی رات اور لیلۃ القدر بڑی شان والی رات میں آج وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک یہ ہماری زندگی ہے ہم اپنے رب کے اور اپنے رسول کے بن کے جئیں گے۔ اس دم دا کی تو پڑھ لیں، آپ کو آتا تو ہے ہی نا، شرمائے نہیں، مل کے بولیں گے اس دم دا کی تو مان کرے دم آیا آیا، یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اس دم دا کی تو دم آیا آیا آیا، اس دم دا کی تو دم آیا آیا آیا، اس دم دا کی تو دم آیا، ذرا جا
اسی اپنے دم دی گل پہ کرنے اون دی بارگاہ وچ گل پہ کرنے جڑا دم دین والا بھی ہے تے دم لے جان والا بھی ہے اس دم دا کی تو مان کرے دم آیا آیا ذرا ذوق نال بولیا جے میں نانو کھولیا جے اپنی زبان نو حرکت دے کے بولیا جے اس دم دا کی تو مانے کرے دم آیا آیا نا آیا اے میری کرنا کفر دے بیڑے چڑھنا میری کانوں کفر دے بیڑے چڑھنا خورے کفن سرنا خورے کفن میں تین سرنا کسے پایا پایا نہ پایا تین موڑیاں تے چکے لے جامن گئے اسے ٹوئے وچ سٹ کے آمن گئے گھر آ کے بھلے جامن گئے گھر آ کے جامن گئے یاد آیا ستم دا کی پھر ذرا للکار کے بولیا جے تاکہ حاضری لگ جاوے اس دم دا کی تو دم آیا اس دم دا کی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم جتنے موجود ہیں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔